جماعت کے چھوڑنے پر عتاب کے بیان میں حق تعالی شانہ نے اپنے احکام کی پابندی پر جیسے کہ انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی تعمیل نہ کرنے پر ناراضگی اور عتاب بھی فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تعمیل میں بے کراں بے حساب انعامات کا وعدہ ہے، ورنہ بندگی کا مقتضا صرف عتاب ہی ہونا چاہیے تھا کہ بندگی کا فرض ہے تعمیل ارشاد۔ پھر اس پر انعام سے کیا معنی اور نافرمانی کی صورت میں جتنا بھی عتاب و عذاب ہو وہ برحمل کی آقا کی نافرمانی سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ پس کسی خاص عتاب یا تنبیہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی، مگر پھر بھی اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت فرمائی کہ طرح طرح سے متنبہ تنبیہ فرمائی، اس کے نقصانات بتائے، مختلف طور سے سمجھایا، پھر بھی ہم نہ سمجھے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے، وہی پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔ فائدہ: قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا وہ تو نہ ہوگا، وہ فرض ذمے سے اتر جائے گا، اور یہی مراد ہے ان احادیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام نہ ہوا۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے، یہاں تک کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک گرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ہوگا ہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک احادیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو، اس کے کان پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی معجن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدہ: کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے، اور اس احادیث پاک میں اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری احادیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے کافی ہے کہ معجن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بازار کا نگراں بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں میں کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف گوارا نہ تھی، ان لوگوں کو جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔